بازو والوں کی طرف سے ایک منظم طور پہ پلان چل رہا ہے کہ ہم شادی میں خرچہ کم کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے۔ یہ اس طریقے سے یہ لوگ پلان کر رہے ہیں، پورا بازو والے مکمل طور پہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کچھ ریزولیشنز عوام کے بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں۔ تو کچھ چیزوں کا تعلق شریعت سے بھی ہے، کچھ چیزوں کا تعلق معاشرے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق اچھائیوں سے ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک کھانا شادی میں مقرر کریں گے، ایک ہی کھانا، ایک بریانی، ایک سالن۔ تو جب مجھ سے پوچھا گیا مولانا اس کے تعلق سے آپ کیا خیال رکھتے ہیں، میں بولا بھائی آپ لوگ میرے کو مانتے ہی نہیں، میرے کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اب یہ لوگوں کی بات آئی تو میرے پیچھے کہیں کو پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اب ان لوگوں کو معلوم ہے سب سے زیادہ پبلک احمد نقشبندی کو ملتی کی تمنا ہوئی میرے سے ملنے کی، تو میرے سے خواہش کرے، پوچھے مولانا آپ کا کیا خیال ہے۔ میں بولا دیکھو بھائی کھانے کے معاملے میں روک نہیں لگانا، کھانا کھلاؤ، آپ کتنا کھلاتے کھلاؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہا کھاؤ ورا، کھانے کا حساب نہیں ہے۔ سبحان اللہ بولو، زور سے بولو، 4 مٹھے کھاؤ، کھانے کا حساب نہیں ہے، پھینکو مت۔ سمجھ رہے ہیں آپ، وہ پھینک دے رہے ہیں بول کے پکانا چھوڑ دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ بھائی پانی مسجد میں کئی لوگ وضو خانوں کا پھینک دیتے ہیں، نل کھلا رکھ کے دانتا رگڑ لیتے، بیٹھتا ہونے کلی کر رہے بولے تو پانی جا رہا بول کے مسجد میں وضو خانہ نکال دیتے کیا؟ زور سے بولو، نہیں نکالتے۔ اس کو بولتے ہیں پانی کم خرچہ کر میاں، نالائق ہے کیا، یہ طریقہ ہے کیا پوچھتے۔ تو میں بھی لوگوں کو یہ بول رہا ہوں کھاؤ، بہترین ڈشز بناؤ، اللہ جس کو دیا، مگر سود کے پیسوں پہ لے کے نکو بناؤ، قرضے لے کے ڈشز مت بناؤ، اللہ جس کو دیا، اللہ جس کو دیا بناؤ، کھلاؤ، مگر کھانے والے فضول خرچی مت کرو، بیکار چیزاں پھینک دے رہے ہیں، یہ کر دے رہے ہیں۔ یہ لوگ بولے نہیں مولانا پھینک دے رہے، ایک ہی بریانی رکھنا مہم چلا رہے ہیں، بولا غلط ہے۔ بولا میں بھائی ایک آدمی زندگی بھر کمائی کما رہا، مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کروڑ پتی ہے، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالا رمضان میں، پھر بھی اس کا 5 کروڑ پڑے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اب انہیں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا، آپ بول رہے ہیں ایک کھانا کھلاؤ، 40,000 روپے خرچہ ہوا، 5 کروڑ رکھ کے انہیں 40,000 میں شادی کہیں کرتا بھائی؟ بولو نا جی بھائی، کہیں کریں گا انہیں؟ اگر اس کو اپنی اولاد کی خوشی میں انہیں لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سک رہا، پھر کمایا کہیں کو اتنا؟ سب سے بڑی خوشی زندگی کی اولاد کی شادی کی خوشی ہے، آپ وہاں نرلی مت دے رہے نکو کھلاؤ، ایسا نہیں ہوتا، نکو کھلاؤ مت بولو، کھلاؤ بولو، مگر کھلاتے وقت اس بات کا لحاظ رکھو کہ کھانے والے فضول خرچی کرنے سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ آدھا گوشت کھا کے آدھا پھینک دینا، یہ فضول خرچی میں، تو اب کھلانے والے سے اللہ ناراض نہیں ہوں گا، پھینکنے والے سے اللہ ناراض ہوں گا۔ ڈال دے رہے ہیں 1 کٹوری میٹھا، آدھا کٹوری کھا رہے ہیں، آدھا کٹوری پھینک دے رہے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوں گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مگر یہ فضول خرچی کھلانے والے کی طرف سے نہیں ہے، کھانے والے کی طرف سے ہے، کھانے والے سے اللہ اس کا حساب لے گا۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، نہ صرف اس کے دانوں کو، روٹی کے ذرات کو اٹھا کر کھاتے تھے، بلکہ پلیٹ کو ایسے پوچھتے تھے کہ اس کے اندر کا سالن بھی صاف ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے پھینک دینا فضول خرچی میں شمار فرمائے۔ ہمارے استاد محترم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم لوگ دسترخوان پہ بیٹھے تھے، سید شاہ طاہر رضوی القادری صاحب قبلہ، تو ہوا کیا، وہ بریانی ڈالے حضرت کو پلیٹ میں، تو بریانی کے بیچ میں نلی آ گئی، حضرت کی پلیٹ میں آ گئی۔ تو حضرت قبلہ کیا کر رہے ہیں، بیچاروں کے دانتاں کمزور، ضعیف العمر، 80 سال کے بیچارے بزرگ، اب لے کے نلی چوس رہے ہیں، چوس رہے ہیں، چوس رہے ہیں، چوس رہے ہیں، چوس رہے ہیں۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں 1 منٹ 2 منٹ کھانا چھوڑ دیا، نلی چوس رہے ہیں خالی۔ ہاں وہ نکل رہا اتنے، وہ کیونکہ بریانی کی نلی میں گود سوکھ جاتا، سالن میں پھر بھی وہ شیروا وغیرہ مل کے کچا رہتا، گود نکل جاتا جلدی، بریانی میں سوکھ گیا، اب نکل رہا ہی نہیں۔ تو ہم لوگ بولے حضرت قبلہ اس کو پھینک دیجئے، بولے بردار آ گئی طبیعت، بولے حضرت اس کو پھینک دو اب آپ۔ تو حضرت قبلہ فرمائے نہیں بیٹا،
بروز محشر اس کا بھی حساب ہوں گا؟ بولے اندر جو ہے بود، اللہ اکبر، پھینک دیے تو اس کا بھی حساب ہوتا اور نہیں؟ آپ اندازہ کیجئے، ہماری نظر نلی پہ اٹکی ہوئی ہے، ان کی نظر محشر میں اٹکی ہوئی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ۔ ایسا اہتمام کرے میرے بھائی۔ ہمارے پاس کیا ہے، لوگ دال لے رہے، اچھا یہ لوگوں کو بھی بڑا شوق، ڈالو ڈالو، ارے لو روٹی لو، ارے اس کے پیٹ میں جگہ انہیں لیتا چھوڑتا سمجھ رہا تو دال ڈال کے کھلا رہا اس کو انہیں آیا ہی کھانے کے واسطے، انہیں کیا تحفہ دینے آیا؟ سبحان اللہ بولو۔ انہیں آیا کھانے کا، کھاتا ہی کھاتا، نکو والے تو کھاتا انہیں۔ اب دیکھ رہا نہیں، ابھی ٹیبل ختم نہیں ہوا، بڑے بڑے دھارکاری بھائی، لکھ پتی لوگ جا کے جو ہے وہ رستے پہ ٹھہرے ہوئے رہتے، وہاں پہ جہاں سے ٹیبل کے لیے، ڈائننگ ٹیبل کے جہاں سے انٹری رہتی ڈائننگ ہال کی، وہاں رستے میں کھڑے ہوئے رہتے پٹھے۔ میں دیکھ کے پریشان، اماں اتنا بڑا سیٹ یہاں کھڑا کیا بھائی، اتنا بڑا آدمی یہاں کھڑا کیا بھائی، کھانا ہے۔ اب آ کے میزبان لوگ دال ڈال کے کھلا رہے ہیں، لو بھائی ڈالو کھانا لو، لو کھانا لو۔ ارے میرے بھائی کئی کو ڈال رہا، اس کی جتنی جگہ ہے انہیں کھاتا ہی کھاتا، تو ڈال رہا، انہیں نہیں کھایا۔ ڈالنے والے کو یہ فضول خرچی کا گناہ لازم ہے۔ لیو بولو آپ بھائی، لیجئے نا، میٹھا لیجئے، سالن لیجئے، بول خالی لیو بول کے، اس کی جگہ رہے تو برابر لیتا انہیں، نہیں ہے اس کے پیٹ میں کتنی جگہ ہے کتنی نہیں ہے، تیرے کیا ڈالتی جا رہا۔ یہ فضول خرچی ہے، ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اب دوسری چیز رہی شادی کے معاملات میں جن چیزوں کا ہمیں بحیثیت مسلمان احتیاط کرنا چاہیے، سب سے بڑی چیز باجا بجانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ بینڈ باجا نہ صرف فضول خرچی ہے بلکہ یہ گناہ عظیم ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ اس گناہ عظیم سے ہر مسلمان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ آرکسٹرا رکھنا، مردوں کو بلانا، عورتوں کو بلانا، شادی خانوں میں کھڑا کر کے ان سے گوانا اور ان کی آوازوں کو سننا اور ان میں گانے لگانا، یہ گناہ عظیم ہے، یہ سنت مصطفیٰ کا مذاق ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فرمائے سرکار میری سنت ہے، تو میری سنت کا مذاق مت اڑا۔ آج نکاح کا دن ہے، میری سنت کا دن ہے، ولیمہ سنت ہے، اور اس سنت والی تقریب میں یہ گانا گوانا، آرکسٹرا کو بلانا، یہ باجے بجانا، یہ اسلام کا مذاق، یہ سنت رسول کا مذاق، یہ دین کا مذاق ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، ایسا کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو، ورنہ اللہ کے دربار میں جب پہنچو گے بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک تو گناہ کا حساب، دوسرا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا مذاق اڑانے کا حساب، سنت کے ساتھ غلط سلوک کرنے کا حساب، اس کو آپ کو اللہ کے پاس دینا پڑے گا۔ بالخصوص نوجوانوں سے میری خواہش ہے، اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو بینڈ باجوں کے علاوہ، آرکسٹرا کے علاوہ، ایسی فضول رسمیں آج ہمارے اندر جو ہے رائج ہو گئی ہے، ایسی فضول قسم کی رسمیں آج ہمارے اندر رائج ہو گئی ہے کہ دیکھا جاتا ہے عجیب و غریب قسم کی خواہشات لوگوں کے پاس، جیسے کہ مہندی کے رسم کے نام پر رات بھر ڈھول کی محفلیں بجتی ہیں، بچیاں ناچ رہی ہیں گھروں کے اندر۔ بولے گھر کا گھر میں کر لینا نا، پورے گیٹ ٹوگیدر ہو گئے، پوری فیملی ممبرز ہے، خاندانی ہے، باہر کے لوگاں کون ہے، گھر کا گھر میں تو کر لے سکتے نا، خدا کی قسم نہیں کر سکتے۔ ناچنا گانا ہماری شریعت میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حرام گناہوں میں سے زنا حرام ہے، ریپ حرام ہے، اسی طریقے سے ناچنا گانا بجانا یہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ سانچک کی محفلوں کے نام پہ، مہندی کی رسم کے نام پہ خاندان والے بولے باہر کے لوگ کوئی نہیں ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے، بول رہے ہیں، پورے مل کے ناچ رہے ہیں، بڑھیاں بھی ناچ رہی، جوان بھی ناچ رہے، بچے بھی ناچ رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس ناچنے کو اللہ اور اس کے رسول نے سخت سے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اب جب ایسی محفلیں ہمارے پاس منعقد ہوتی ہے
ہوتا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان محفلوں سے اٹھ جاتی ہے۔ شادیاں تو ہو رہی، آپ دیکھیے شادیاں ہو رہی، 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ، 25 لاکھ، 40 لاکھ روپے لگا کے لوگ شادیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ غور کرو ان شادیوں کی بات زندگیوں میں خوشیاں آنے کے بجائے ٹینشنز، جھگڑے، لفڑے، عذاب، مارم توڑی، خلا، طلاق، کورٹ کچہری، یہ سب چل رہا ہے۔ ارے بھائی 40 لاکھ 25 لاکھ روپے خرچہ کر کے دونوں مل کے شادی کر لیے، پھر یہ لڑنے جھگڑنے کے واسطے شادیاں کریں، اختلافات کے لیے شادیاں کریں، ایک دوسرے کے خلاف جانے کے لیے شادیاں کریں، ایک دوسرے پہ کیسز بک کرنے کے لیے شادیاں کریں؟ تو جواب ملا نہیں۔ پھر ایسا ہوا کیوں؟ یہ بری نوبت آئی کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جب بندہ گناہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہی گناہ ہے۔ آج ہمارے بچے ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بھائی آپ ذرا غور کیجئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سنت کو میری سنت نہیں کہا۔ آپ نماز میں 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، حضور یہ نہیں کہہ رہے فجر کی 2 رکعت سنت میری سنت ہے، نہیں بولے سرکار۔ آپ ٹوپی پہن رہے ہیں، امامہ بن رہے ہیں، اسلامی لباس پہن رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت ہے، مگر حضور نے خاص طور پر اس کو آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کروایا کہ یہ میری سنت ہے۔ غور کیجئے گا، راستے سے جاتے جاتے کانٹی پتھر ہٹا دینا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، مگر حضور نے اس کا تعارف میری سنت ہے کہہ کر نہیں کروایا۔ لیکن جب بات نکاح کی آتی ہے، ہر سنت کی طرح نکاح کرنا بھی ایک سنت ہے، مگر مدینے والے آقا اس سنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں خبردار میرے امتیوں، یہ میری سنت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضور کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں میری سنت ہے کیونکہ آمنہ کا لال جانتا تھا میری سنت کا مذاق بنایا جائے گا، میری سنت کے ساتھ گھنونی حرکتیں کی جائے گی، میری سنت کو عذاب بنا دیا جائے گا، میری سنت کے نام پہ اختلافات ہوں گے، میری سنت کے نام پہ غریبوں کے گلے گھونٹے جائیں گے، میری سنت کو بیچ میں رکھ کر امیر اپنے شوق کرے گا، رئیس گناہ کرے گا، پیسے والے گندے کام کریں گے۔ اس لیے پیارے مصطفیٰ نے کہا غریبوں تم بھی سن لو، امیروں تم بھی سن لو، ناچنے گانے والوں تم بھی سن لو، فضول خرچی کرنے والوں تم بھی سن لو کہ یہ کسی اور کا عمل نہیں، یہ میری سنت مدینے والے مصطفیٰ کا عمل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شاہد اکن، حضور شاہد اکن۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم نبی کے سنت والے عمل میں اپنی شیطانی خواہشات کو اس میں داخل کر دیں، اپنے ہوس کو، اپنے نفس کو اس میں داخل کریں، بلکہ سنت رسول کے مطابق آپ جو ہے نکاح کریں، یعنی کہ اس نکاح میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیجئے، آپ کے پورے ملنے جھلنے والوں کو، خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو دعوت دیجئے۔ آپ کی دعوت میں بہت لوگ آنا چاہیے، اچھے سے اچھا کھانا کھلائیے، اچھے سے اچھے گھر میں رشتہ کیجئے، مگر خدا را کوئی ایسا عمل مت کریے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں، اللہ ناراض ہوتا ہو، جیسے ناچنا، گانا، بجانا، پٹاخے پھوڑنا، اور جو ہے آرکسٹرا کو بلانا، یا پھر جو ہے ناچنے والوں کو، گانے والوں کو دعوت دینا۔ یہاں تو ہمارے پاس شہر میں ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے، بعض لوگ اپنی دعوتوں میں، اپنے فنکشنز میں ممبئی سے جو ہے ناچنے والیوں کو، گانے والیوں کو بلا کر اپنی دعوتیں کی تقریب تکمیل کر رہے ہیں۔ خدا را میرے پیارے بھائیوں، ایسا کام مت کریے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ ایسی شادیوں پر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی شادی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن جب اولاد آتی ہے تو وہ اولاد کوئی متقی، پرہیزگار،
جو ہے نہیں ہوتی. دیکھو شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے, کیوں کرتے ہیں شادی. ہمارے کئی لوگ شادی کر لیے, زندگی بھی گزار لیں, مگر شادی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے شادی کیوں کرتے ہیں. شادی کا مقصد ہے ایک کامیاب زندگی ہونا, شادی کا مقصد ہے گناہ سے بچنا, شادی کا مقصد ہے اولاد کا ہونا. اگر شادی نہیں کریں گے گناہ ہوگا. کیا گناہ ہوگا؟ زنا عام ہو جائے گا. شادی نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا. اولاد کا ہونا, امت میں اضافہ ہونا, اولاد کا ہونا. پھر اس کے بعد شادی کا تیسرا مقصد ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا, کامیاب زندگی گزارنا. انسان اگر اکیلا ہے تو آپ دیکھیے اس کی زندگی کامیاب نہیں ہے. اس کے کپڑے کون دھونا, ایک سوال پیدا ہوتا. اس کے لیے کھانا کون پکانا, ایک سوال پیدا ہوتا. اس کا خیال کون کرنا, ایک سوال پیدا ہوتا. بیمار ہو گیا, اس کی جو ہے تیمارداری, اس کی خدمت کون کرنا. بہن کتنا بول کے کریں گی, اماں کیا بول کے کریں گی, بیٹی تو ہے نہیں, تو پھر اب ہوں گا کیا. تو اسی لیے کہا گیا کامیاب زندگی کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے. تو بیوی ہوتی ہے تو انسان کا پورا خیال کرتی ہے, اس کے کھانے سے لے کر, اس کے کپڑے سے لے کر, اس کی خواہشات سے لے کر, اس کے گھر بار سے لے کر ہر کام اس کا پورا انجام دیتی ہے. اسی لیے کامیاب زندگی کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے. مگر میرے پیارے بھائی, ان چیزوں کے لیے انسان جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کو بالکل شریعت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے آسان سے آسان کریں, فضول خرچیوں سے اجتناب کریں.